السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم جس طریقے سے عربی سیکھنے جا رہے ہیں یہ طریقہ آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں بہت کم ملے گا۔ آج ہم امام احمد بن حنبل پر ایک فصیح عربی زبان میں ہے اس کی شارٹ کلپ کے ذریعے عربی سیکھیں گے اور اس کے اندر جو شاندار تعبیرات استعمال ہوئی ہیں ہم ان کو اپنے استعمال کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا لفظ لکھنے میں بڑے بڑے ادیب بھی غلطی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو ڈسکرپشن میں موجود آپ لنک سے پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، آپ کے دل سے ضرور آواز آئے گی کہ میں نے آج کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ جزاکم اللہ۔ لست أبالي بالحبس. پیراگراف کے اندر جو تعبیر آئی دیکھتے ہیں، بالا فلان بکذا۔ بالا یبالی مبالاتن، یہ باب مفاعلت سے ہے جس کے معنی آتے پرواہ کرے گا، بالا کا فاعل بنے گا، اور جس چیز کی پرواہ کرے گا اس پر با داخل ہوگا۔ جیسا کہ جملہ دیکھیے، الکریم یبالی بامور زوجته، جس کا ترجمہ ہوگا خاندانی آدمی۔ مفتی طارق مسعود کا یہ فیوریٹ تکیہ کلام ہے تو میں نے اسی کو استعمال کیا ہے۔ خاندانی آدمی اپنی شریک حیات کے معاملات کی پرواہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے اس جملے میں یبالی کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ بالا کا فاعل ہے، اور اپنی بیوی کے پر تو با کا مدخول امور ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے گا نہیں کے طریقے پر، لا تبالو بالناس عنک، لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ تو لا تبالو نہیں کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور با کا مدخول وہ بات کہ جو لوگ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا، لست ابالی بالحبس، مجھے قید کی پرواہ نہیں۔ تعبیر پر ضرور جملہ بنائیے گا۔ إنما أخاف فتنة الضرب بالصوت. اس پیراگراف میں جو اہم الفاظ آئے ہیں معنی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ فتنتن، اس کی جمع آزمائش، امتحان۔ صوتن، اس کی جمع آتی ہے اصواتن، جس کے معنی ہے کوڑا۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ ہوگا، مجھے تو بس کوڑے کی ضرب کے فتنے سے ڈر لگ۔ أخشى أن تجزع نفسي. اس پیراگراف کے اندر بہت شاندار تعبیر آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ جزع فلان، جزع یہ باب سمع یسمع سے جزع یجزع جزوعا، جس کے معنی آتے آہو فغا کرنا، یعنی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت واویلا کرنا، چیخنا، چلانا، اس تعبیر کا مطلب ہوتا ہے۔ سرعان ما نجزع اذا نزلت بنا الكوارث والمصائب، مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت ہم کتنی جلدی آہو فغا کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھیے گا، البکاء امام اللہ خیر سے بہتر ہے۔ اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، اخشا مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے، نفسی کہ میرا نفس کہیں آہو فغا نہ کرنے لگے۔ محاوری ترجمہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں آہو فغا نہ کرنے لگوں۔ أنا أبو الهيثم العيار. أنا أبو الهيثم العيار، اللص الطرار، قاطع الطريق، شارب الخمر. پیراگراف کے اندر کچھ الفاظ اور معانی آئے ہیں، آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ لصن، اس کی جمع آتی ہے لصوص، جس کے معنی ہے چور۔ طرار، طرارون، اس کی جمع ہے جیب کترا۔
قاطع الطریق اس کی جمع ہے قطاع الطریق جس کے معنی ہے ڈاکو. مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 جلدة متفرقة. آئیے اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں. مکتوب فی دیوان امیر المؤمنین کے رجسٹر میں یہ لکھا ہوا ہے اننی ضربت کہ مجھے 8,000 جلدۃ متفرقہ کہ 80,000 کوڑے الگ الگ مرحلے میں مارے جائیں گے. امیر المؤمنین کے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ مجھے 80,000 کوڑے مرحلہ وار لگائے جائیں. صبرت على الصوت في سبيل الشيطان فاصبر أنت يا أحمد في سبيل الرحمن. اس پر استعمال ہونے والا فعل استعمال ہوا ہے صبر. یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے. صبر یصبر صبرا. صبر علی مکروہ پر صبر کرنا یعنی برداشت کرنا اور کوئی بھی لفظ زبان سے نہ نکالنا اس کو کہتے ہیں. جیسے اصبر علی فشلک رغم جہدک محنت و کوشش کے باوجود اپنی ناکامی پر صبر کیجیے. اور دوسرا جملہ دیکھیے فاز من صبر علی ما اصابہ اپنی مصیبت پر صبر کرنے والا کامیاب ہو گیا. شور نے کتنی قیمتی بات کہی. صبرت علی الصوت فی سبیل الشیطان میں نے کی راہ میں کوڑے پر صبر کیا. فاصبر انت یا احمد فی سبیل الرحمن اے احمد تم رحمان کے راستے میں کوڑے کو برداشت کرو. میں نے شیطان کی راہ میں کوڑے کو برداشت کیا. اے احمد آپ رحمان کی راہ میں برداشت کیجیے. دیکھیے اب وہ لفظ کہ جو بہت زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے تلفظ کے اعتبار سے خمر ہے. اب کچھ لوگ اس کو خمر میم کے فتحے کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا غلط ہے. صحیح تلفظ ہے خمرن میم کے سکون کے ساتھ. میم کے سکون کے ساتھ. آپ کے سامنے قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں. یا ایہا الذین آمنوا قرآن کریم میں خمر میم کے سکون کے ساتھ ہے سورۃ المائدہ میں. اسی طرح سورۃ البقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر تو دیکھیں یہاں پر خمر میم کے سکون کے ساتھ ہے تو اس کا میم کے فتح کے ساتھ تلفظ کرنا غلط ہے.